دنیا سے تنگ آ کر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی اگر چین نہ آیا تو پھر کدھر جائیں گے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بڑی تلخ حقیقت آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ آج کل دیکھا معاشرے کے اندر غربت سے تنگ آ کے، مہنگائی سے تنگ آ کے، اخراجات سے تنگ آ کے تو لوگ جو ہے نا وہ خودکشی کی طرف جا رہے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو مار لیتے ہیں، اپنے اوپر اذیت اپنے آپ کو پہنچا لیتے ہیں، اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، اور بلکہ یہاں تک خبروں کے اندر آتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ لوگ یہاں تک اپنے بچوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں، اپنے بچوں کو مار دیتے ہیں کہ مہنگائی سے تنگ آ چکے ہم، اور مہنگائی سے تنگ آ کے، غربت سے تنگ آ کے، اپنے آپ کو اذیت پہنچا کے تو تکلیف سے دوچار ہو کے اپنے آپ کو مار ڈالتے ہیں۔ کچھ تو ایسے وہ یہ جو چھت کے اوپر پنکھا ہوتا ہے اس کے ساتھ لٹک کے اپنے آپ کی جان جو ہے وہ گنوا بیٹھتے ہیں۔ تو کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو ٹرین جا رہی ہوتی ہے اس کے نیچے آ کے اس کی ضد میں آ کے لیٹ کے مر جاتے ہیں۔ کچھ جو ہوتے ہیں وہ نہر کے اندر چھلانگ لگا لی، دریا کے اندر چھلانگ لگا لی، وہ پولی سے چھلانگ لگا کے اپنی جان جو ہے وہ گنوا بیٹھتے ہیں، اپنی جان کو ضائع کر لیتے ہیں۔ اور کچھ جو ہے کچھ واقعات اس طرح کے اپنے آپ کے اوپر اذیت اس طرح پہنچاتے ہیں کہ نشے کی حالت میں نشہ کر لینا، اور نشہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ نشے والے انجیکشن لگا لگا کے اپنی یہ خوبصورت زندگی جو ہے اس کو برباد کر بیٹھتے ہیں۔ تو ناظرین، میں آپ کو آج ایک بہت ہی اپنی طرف سے ایک نصیحت دینے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو جان دی ہے، یہ آپ کو جسم دیا ہے، بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ نے آپ کو جان دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت آپ کو یہ لمحات دیے ہیں، زندگی کے شعبے دیے ہیں کہ یہ جو زندگی ہے یہ بہت خوبصورت ہے، 4 دن کی زندگی ہے، اس کو اچھے طریقے سے گزار لو اور اس کو اتنا حسین بناؤ۔ حسین بنانے کے لیے اس کے لیے کچھ تھوڑی سی محنت آپ کو کرنی ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، اگر ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے تکلیفیں آتی ہیں، میرے اوپر بڑی مصیبتیں ہیں، میرے اوپر بڑی مشکلات ہیں، بھائی یہ جو مشکلات ہیں نا یہ انبیاء اکرام کے اوپر بھی ہیں، اللہ کے پیارے محبوب بھی تھے، وہ پریشانیوں میں مبتلا رہے ہیں، بیماریوں میں مبتلا رہے ہیں، بڑی بڑی بیماریاں آئی ہیں آپ کے سامنے۔ قرآن کریم کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری کا ایک جو امتحان ان کے اوپر آیا تھا، شاید ہی کسی کے اوپر اس طرح کا امتحان آیا ہو، تو بیماریوں سے دوچار وہ بھی ہو، پریشانی کی عالم میں تو ہمارے پیارے محبوب بھی پریشان رہے ہیں، تو تکلیفیں ان کے اوپر بھی آئی ہیں، پریشانیاں ان کے اوپر بھی آئی ہیں، ان کے اوپر بھی یہ ساری جو ہے لوگوں نے ظلم و ستم کی ہے، پھر بھی تکلیف ہوتی تھی۔ جب اپنے مخالف ہو جائیں، جب اپنے ہی پتھر مارنا شروع کر دیں تو آپ کو پتہ ہے نا پھر کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جس طرح وہ شعر ہے نا، وہ شعر میں کہتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ زخم ہوا تھا تو درد اتنا محسوس نہیں ہوا تھا، درد تب ہوا جب کمان اپنے کے ہاتھ میں دیکھی، تو میرے پیارے محبوب کے سب سے پہلے جو دشمن تھے وہ سکا چچا بن گیا تھا، اور پیارے محبوب کو اس سے زیادہ تکلیف کیا ہوگی؟ آپ اور میں کس باغ کی مولی ہیں اور کس باغ کے ہم بیج ہیں؟ ہمارے پیارے محبوب کے سکے جو تھے وہ سب سے پہلے مخالفت پہ آ گئے تھے، اتر آئے تھے مخالف پہ، پہلا پتھر مارنے والا بھی سکا چچا ہے، تو اس سے زیادہ تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ اور اس کے بعد پریشانیاں مصیبتیں آئی ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی صبر شکر کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، بھوک تس کے اندر بھی اللہ کا شکر ادا کیا، کھانے کو نہیں ملتا تھا پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا، شکوہ شکایت نہیں کی، کوئی اس طرح کر کے خودکشی والے معاملے کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اور میں آپ کو جو بات بتانے لگا ہوں خودکشی کے بارے میں، یہ جو خودکشی ہے اس کو اسلام نے حرام قرار دے دیا، یہ حرام ہے۔ یہ اس وقت بندہ کرتا ہے جب اللہ سے نا امید ہو گیا ہوتا ہے، اللہ سے نا امیدی جو ہوتی ہے وہ کفر ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ سے نا امید ہو جاتا ہے نا، اس وقت بندہ یہ والے حربے شیطان جو ہمیں اس سائڈ پہ لگاتا ہے، وہ ہمیں رستہ دکھاتا ہے کہ اب تکلیف سے بچنا چاہتے ہو یہ کر دے، اب تکلیف سے بچنا چاہتا ہے یہ کر دے۔
تو اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے تجھے زندگی دی ہے، زندگی کو ایسے لمحات کے اندر، ایسے غلط کاموں کے اندر لگا کہ اس کو برباد نہ کرو، اس کو بڑے حسین طریقے سے گزار دو، اور اس کو اللہ کے راستے، اگر دیکھیں اگر آپ کی یہ جان ہے، آپ اس کو کسی سولی کی چڑھاوے پہ چڑھا دیتے ہیں، رسے کے ساتھ لٹکا کے مار دیتے ہیں، ریل کے نیچے آ کے اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں، اس طرح کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا سے جب چلے جائیں گے، یہاں سے یہ ہمارا گول ہو جائے گا، کھاتا ختم ہو جائے گا، ہم سکون کی زندگی گزاریں گے، لیکن نہیں میرے دوست، اللہ نے آگے جو بتایا ہے کہ خودکشی حرام ہے۔ خودکشی اس وقت بندہ کرتا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھ سے نا امیدی نہیں رکھنی، میرے سارے دروازے تیرے لیے بند ہو چکے ہیں، دنیا کے دروازے بند ہو چکے ہیں، دنیا تیری مخالف ہو چکی ہے، لیکن اللہ کہتا میرا دروازہ تو نہیں نا بند ہوا، میرے دروازے پہ آتا تو صحیح نا، ایک مرتبہ آواز دینا تیرا کام ہے، ایک دفعہ مجھے پکارنا، اللہ کہتا تیرا کام ہے، تیرے 70-100 سال کے گناہ بھی معاف کر دینا میں رب کا کام ہے۔ اللہ کہتا تو ایک مرتبہ مجھے بلا تو صحیح نا۔ تو جب بندہ ساری امیدیں چھوڑ کے اللہ سے بھی نا امید ہو گیا ہوتا ہے، اللہ سے جب نا امیدی رکھتا ہے، اس وقت جا کے بندہ یہ والے کام شروع کر دیتا ہے، خودکشی والی طرف چلا جاتا ہے، پھر اپنی قیمتی جان کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو اس سے پھر کیا نقصان ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس جان کے بارے میں کہا ہے کہ خودکشی حرام ہے، اللہ نے منع کی ہے، اور اس کے لیے یہ مت سمجھے کہ میں نے خودکشی کر لی، دنیا سے چلا گیا، ختم ہو گیا، نہیں، آگے جا کے اس کا بھی خمیازہ جو نا وہ بھگتنا پڑے گا، آگے جا کے اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ کبھی بھی اپنی زندگی کو اس طرح برباد کر کے، تو اگر آپ دنیا سے چلے گئے ہیں، وہاں چلے گئے ہیں، اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں، وہاں جا کے اللہ نے پوچھ لیا یہ کیوں کیا، میں نے منع کیا تھا، بتاؤ پھر کدھر جائیں گے؟ کیا بتائیں گے آگے جا کے؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے جب اللہ ہم سے پوچھے گا کہ میں نے کہا تھا یہ نہیں کرنا، تو نے کیوں کر دیا؟ میں نے اللہ کی نافرمانی کر دی۔ جب اللہ کی نافرمانی کریں گے تو پھر دکھ ہی دکھ ہوں گے۔ تو اسی لیے شاعر نے بڑا خوب کہا کہ دنیا سے تنگ آ کر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی اگر چین نہ آیا تو پھر کدھر جائیں گے؟ تو اس لیے اپنی زندگی کے لمحات کو بڑا خوبصورت بنائیں، اپنی زندگی کے خوبصورت لمحات کو، زندگی کو خوبصورت بنا کے، اگر آپ اس زندگی سے تنگ ہیں، اس زندگی کو آپ ضائع نہ کریں، اللہ کے راستے کے لیے لگا دیں، اور اس کو قرآن کی خدمت کے لیے لگا دیں اس کو، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی دنیا کے اندر بھی آپ کی کامیابی ہے، اور آخرت بھی آپ کے لیے کامیابی ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔